صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس شخص کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے، اس کو آپ غارب نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں۔ بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا ہے کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود، ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ بھی اب حکم باقی۔ ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے، ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ۔ اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لگ گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ، سارے بولیے۔ یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھو۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں، یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے، بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے۔ ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو۔ اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے، ہمہ پہلو، ہمہ پہلو۔ اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر، اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتا ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں۔ ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے، لوگوں کے فقہی، جزوی، روحانی مسائل تک۔ جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے، وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا دی زکات دئیے بھی، اجیتے ماڑے نو دیاں گے۔ وہ خدا کے بندے، مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے، ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے، وہ یہاں آ جاتے ہیں، اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اتنی قسم پرسی کا عالم ہے
میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمیں بعض اوقات چوتھے پانچویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑے معتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کتابیں، لیکن لوگ اس جانب توجہ، ویسے بھی اللہ خیر کرے، سنیوں نے خرچ ہی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں، عرس پہ بھی دینے ہیں، نعت خاں کو بھی دینے ہیں، قوال کو بھی دینے ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس کا اور خرچ سنی بر قبور و خان کا۔ کہتے ہیں بد مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے، اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے، وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے، اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ مرمر لگوا لیا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے، وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے۔ یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درس گاہیں ویران ہیں، علماء کی کتابیں لکھی بھی پڑی ہیں، چھاپنے کو سرمایہ نہیں۔ حالات دگرگوں ہیں، دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو دو چار جملے بول دیتے ہیں عوام میں آ جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے، ڈویژن کے استاد۔ حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک ڈھیروں اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ مدرسہ پڑھا کے تو بعد میں آ کے سائیکل کو پنچر لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ روٹی پوری کرنے کو پیسے، وہ کہتے تھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے بزرگوں نے، ادا کرنی ہے۔ لیکن جو ظلم اور ستم ظریفی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بد مذہب کا روزنامہ جنگ میں سے وہ کالم نکال کے دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میری جماعت نے مجھے فارغ کر دیا، ایک بڑی گاڑی دی ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بڑی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، 40,000 روپیہ میرے گھر بھیجتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کی فیسیں تک وہ ادا کرتے ہیں، میرے گھر کے بل وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لینی، کھل کے دین کا کام کرنا ہے، کھل کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کو اگر قلم پکڑنے کے لیے بھی بندہ چاہیے، ہم ایک ملازم رکھ کے دیتے ہیں۔ ہمارے علماء مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، دین کی مزدوروں کی طرح۔ اور ہماری قوم پوچھتی ہے مولوی صاحب روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی مر جائے، ابھی تک بچا ہوا ہے، ابھی تک بچ گیا ہے، سنا ہے یہ گاڑی میں پھرنے لگا ہے، اس کو تو چاہیے تھا سائیکل چلاتا ساری زندگی اور سائیکل سمیت قبر میں جاتا، یہ کس چکر میں آ گیا؟ خدا را کچھ غور کرے۔ مدارس کی حالت خستہ دگرگوں ہے۔ مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو طلباء کو وظائف دیتے ہیں۔ بات دور چلی جائے گی، ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا فتوے کے لحاظ سے، بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا۔ حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے، تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی۔ تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا، تو مجھے چونکہ شغف تھا میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا۔ 1-2 دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا، انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر۔ فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ، میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کہتے میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے مولوی، تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹی ہیں، کون روٹی دے گا؟ خیال کر، کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے۔ حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر حلوے کھایا کرے گا، بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا۔ کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا، کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ، کہاں ہمارا گھر۔ جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا، بڑی غذا ہوتی۔ 40 سال بیت گئے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے، بچے کو پڑھ دے دے، اس کا خرچہ میں دوں گا، جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں۔ آپ نے ان کو پڑھایا، عالم بنے، اور جب پڑھ گئے، قاضی بن گئے، ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے۔ 40 سال کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی، تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو لوگ سارے چلے گئے، تو تخت پہ بیٹھا ہے، حلوہ پکا ہوا تھا۔ کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس، حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے۔ آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے، بادشاہ کے پاس اماں پہنچی، پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی۔ کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے، اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی۔ تو خدا را مدارس دینیہ کی طرف ضرور خیال کریں۔ مدارس قلعے ہیں دین کے، علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے، میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا، کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی، لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں، وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں، عزت کے ساتھ۔ گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے، لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے، سوچیں گے، وقت لگائیں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ انتظار کیجئے گا، ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے۔ خدا کے بندے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔